أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں ایمان لائے۔ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں بہت بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنے نبی کے اوپر، اور اللہ نے اپنے نبی کے مہاجر اور انصار صحابہ کے اوپر بھی توجہ فرمائی جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا فی ساعۃ العسرہ، بڑے مشکل کے ٹائم میں۔ میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ کوئی ایسا انسان جس کے دل میں بیماری ہو تو وہ کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ پال بیٹھے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے میرے نبی کی بیویوں جب تم کسی سے بات کرو تو تمیز سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ کہ کالجوں میں مسلمان لڑکیاں آج پڑھ رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ان کی محبت چل رہی ہے، بائک پر سیر کر رہی ہیں، شادی ہو رہی ہے۔ ابھی ایک خبر یہ بھی آئی کسی علاقے کی 78 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی۔ ہمارے مولویوں نے تو پہلے ہی فتویٰ لگا دیا، عورت میلے میں چلی جائے، بازار میں چلی جائے، مارکیٹ میں چلی جائے، مزاروں پہ چلی جائے، درگاہوں پہ چلی جائے، مسجد میں نہیں جائے، وہاں فتنہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. معزز حاضرین، عظمت صحابہ و اہل بیت، اس عنوان سے انشاءاللہ لگاتار 8 دنوں کا ایک پروگرام اس مسجد میں رکھا گیا ہے، جس کی آج شروعات ہونے جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ آتے ہی ماحول میں ہر طرف اہل بیت کا نام گونجنے لگتا ہے. ایک خاص طبقہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کبھی حضرت ابو بکر پر تیر چلاتا ہے، کبھی حضرت عمر پر اعتراضات کرتا ہے، کبھی حضرت عثمان غنی کی کے اندر کمیاں نکالتا ہے. گویا اس طبقے کا یہ ماننا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں بڑی دشمنی تھی. اہل بیت کو ماننا ہے تو صحابہ کو نہیں مان سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، اہل سنت کا کیا موقف ہے، اہل حدیث کا کیا اسٹینڈ ہے، سلف صالحین کا کیا موقف ہے. کیا یہ صحیح بات ہے کہ اگر ہم صحابہ کو مانیں گے تو اہل بیت کو نہیں مان سکتے، اہل بیت کو مانیں گے تو صحابہ کا احترام باقی نہیں رہ سکتا؟ صحیح کیا ہے؟ یہ اس 8 دن کے اس پورے پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں جو صحیح موقف ہے اس کو جانیں، اس کو سمجھیں. اور ایک مقصد اس پروگرام کا یہ بھی ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ واقف نہیں ہے صحابہ کی سیرت سے. بھئی جمعہ کے خطبے آدھا گھنٹے کے ہوتے ہیں، 25 منٹ کے ہوتے ہیں، اس میں تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑی ایک مشکل چیز ہے، لگاتار 8 دن کا پروگرام ہے، بہت سارے لوگ ہیں آج ان کو فری ہیں، آج فرصت ہے، ہو سکتا ہے کل فرصت نہ ہو، لیکن اس پروگرام کو ہمیں اور آپ کو جو ہے ایک اہمیت دینی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. اس لیے میں نے 8 الگ الگ ٹاپک چنے ہیں. آج پہلا پروگرام ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے اس کا. آج ہم بات کریں گے صحابہ کی عظمت کیا ہے اور اہل بیت کی عظمت کیا ہے. صحابہ کس کو کہا جاتا ہے، اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، قرآن اور حدیث میں ان کی فضیلت کیا ہے. اور کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر کی سیرت پر. اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو خلفائے راشدین ہمارے 4 خلیفہ ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے افضل 4 صحابہ ہیں، ان کی فضیلت ہم بیان کریں گے، ان کی سیرت بیان کریں گے. اس کے بعد اگلا جو پروگرام ہمارا ہوگا وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہوگا. بہت بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ بھئی اہل حدیث جو ہوتے ہیں ان کے ہاں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، حسن و حسین کی محبت نہیں ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے بھئی محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ایک پروگرام ہمارا حضرت حسن اور حسین کی سیرت پر ہوگا. ایک پروگرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی مظلوم شخصیت ہے، غیروں نے تو بہت تیر چھوڑے ہیں، اپنوں نے کچھ کم ستم نہیں کیا ہے اس صحابی کے اوپر. بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت آدمی جو کسی کو گورنر بناتے تو سوچ سمجھ کے بناتے ہیں، اور گورنر کے بارے میں شکایت مل جائے تو ہٹانے میں دیر نہیں کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول نے جن کو اللہ کی تلوار کہا تھا، حضرت عمر نے ان کو ہٹا دیا. کمانڈر ان چیف تھے، فوج کے کمانڈر تھے، ان کو ہٹا دیا صرف اس لیے کہ
فوجیوں کے اندر ایک میسج جا رہا تھا کہ خالد کمانڈر ہے تو ہم ہاریں گے نہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تو توکل کی کمی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کی کمی ہے. یہ الگ بات ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے اس فیصلے کے باوجود حضرت عمر کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ایک فوجی کی حیثیت سے انہوں نے حضرت عمر کے فیصلے کو تسلیم کیا. اب حضرت عمر اپنے دور میں ملک شام کا گورنر بناتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو. حضرت عمر کا لمبا دور ہے، دور خلافت تقریباً 8-10 سال کا دور ہے ان کا. پھر حضرت عثمان غنی کے پورے دور میں 12 سال کے دور میں حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے. ایک ایسی شخصیت جسے 2 خلفائے راشدین نے، 2 بڑی شخصیتوں نے گورنر بنایا اسلامی حکومت کے بڑے اسٹیٹ کا، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر بھی ہمارا ایک دن کا درس ہوگا. اور آخری جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہوگا واقعہ کربلا کی کیا حقیقت ہے، اور اس واقعے کا کیا سبب تھا، اس واقعے کی کیا حقیقت، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں. تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کی. صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی جو ڈیفینیشن کی ہے یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے. صحابی کہتے ہیں اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو. نبی کو دیکھا ہو نہیں، نبی سے ملاقات. بھائی بعض صحابہ نابینا تھے، نبی کو دیکھا نہیں لیکن صحابی ہیں. تو حافظ ابن حجر نے دیکھا نہیں کہا، ملا ہو، نبی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی. اگر عورت ہے تو صحابیہ ہے، مرد ہے تو صحابی ہے. اب ان صحابہ کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہی ہے کہ ان سے بہتر مسلمان روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ نے اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے ان کو چن لیا تھا. انہوں نے قرآن کو ڈائریکٹ اترتے دیکھا تھا. بھئی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ تو قرآن پڑھتے بھی تھے، اور قرآن کی کون سی آیت کس بیک گراؤنڈ میں اتری، کس پس منظر میں اتری، اس کے پیچھے کا کیا واقعہ تھا، کیوں اتری یہ آیت، صحابہ تو یہ بھی جانتے تھے. اور صحابہ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے میرے بھائیوں. بھئی اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنایا، نبی نے اسلام اور شریعت صحابہ کو دیا، صحابہ نے امت کو دیا. گویا امت اور نبی کے درمیان کا میڈیم ہے صحابہ. ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے شریعت ہمیں ملی ہے. اب اگر ہم صحابہ کے کردار اور کیریکٹر کو ہی ہم شک کے دائرے میں لے آئیں کہ صحابہ اچھے لوگ نہیں تھے، صحابہ نعوذ باللہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی، تو پھر تو پوری شریعت شک کے دائرے میں آ جائے کہ بھئی شریعت نقل کرنے والے، شریعت کو ٹرانسفر کرنے والے اور امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. صحابہ کون ہیں؟ دنیا میں اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے اور پرفارمنس کے اعتبار سے بچوں کو نمبر دیا جاتا ہے. صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے 100 میں 100 نمبر دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا. اللہ نے امتحان لیا ہے، اور ایسا امتحان لیا ہے بھائیو ہم نہیں دے سکتے تھے وہ امتحان. گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، زندگی بھر کی جمع پونجی اللہ کی راہ میں لٹا دی. ضرورت پڑی بھوکے رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے، ہر طریقے کی تکلیف سہی اپنے نبی کے لیے، نبی کے دین کے لیے. اللہ کہہ رہا میں نے امتحان لیا ان کا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ امتحان میں فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ اللہ نے جواب دیا کہ یہ پاس ہی نہیں ہوئے، ان کو 100 مارکس ملے، 100 میں 100 نمبر ملے. اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں صحابہ کرام کو کتنا نمبر ملا ہے، کتنا درجہ ملا، اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بتایا.
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں ایمان لائے۔ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں بہت بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اللہ نے اس فرق کو بھی ختم کر دیا۔ پہلے ایمان لانے والے یقیناً ان کا مقام زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے کہا جو بعد میں بھی ایمان لائے میں تو ان سے بھی راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بھئی اللہ راضی ہو گیا بات سمجھ میں آتی، اللہ سے وہ راضی ہو گئے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، تو اللہ کی راہ میں ہر مشکل کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی راہ میں ہر تکلیف اٹھانے کے لیے خوشی خوشی۔ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور عبد الرحمن ابن ملجم نے آ کر کے حملہ کیا ہے، اور حضرت علی کوفہ کی اس مسجد کے مسلح پر جب گرتے ہیں تو علی کی زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ بھئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، موت ہو رہی ہے، مگر یہ نبی کے صحابہ تھے، اللہ کی راہ میں شہادت کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جان دے دی۔ یہ صحابہ کی خاصیت تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا کہ میں اپنے نبی کے صحابہ کو جنت دے چکا ہوں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ شرم مانی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ارے جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنت انہی کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تم ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک غزوہ ہوا، غزوہ تبوک، بڑی پریشانی والا غزوہ تھا یہ۔ صحابہ جا رہے ہیں، پیاس کے مارے برا حال ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کر کے، اونٹ کی چربی کو پگھلا پگھلا کر کے اس کو پیتے تھے صحابہ۔ ایک ایک کھجور دو لوگ مل کر کے، آدھی تم کھا لو آدھی میں کھا لوں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ ایک کھجور ہے اس کو کئی لوگ چوس چوس کر کے کام چلا رہے ہیں۔ اس لشکر کو، اس سفر کو قرآن نے سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنے نبی کے اوپر، اور اللہ نے اپنے نبی کے مہاجر اور انصار صحابہ کے اوپر بھی توجہ فرمائی جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ فی ساعۃ العسرہ، بڑے مشکل کے ٹائم میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جب منافقین کی جماعت تیار نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے، منافق لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر میرے نبی کے صحابہ اس مشکل وقت میں نبی کے ساتھ رہے۔ بند کر دیجیے، بند کر دیجیے۔ صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور سلام ہو اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کے صحابہ ہیں۔ اصطفاہم اللہ لنبیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنے نبی کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ او لوگو، اگر پیروی کرنا ہے، اگر نمونہ بنانا ہے تو زندوں کو نمونہ مت بناؤ، ان کو نمونہ بناؤ جو دنیا سے چلے گئے۔ بھئی ایک آدمی زندہ ہے، ہم اس کو نمونہ بنا رہے ہیں، لیکن گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ بھی صحیح ہوگا۔ آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، مرنے کے پہلے عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، ایمان گڑبڑ ہو گیا، بھٹک گیا وہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نہیں، نمونہ بنانا ہے تو ان کو بناؤ جو دنیا سے چلے گئے، صحیح طریقے پر تھے، دنیا سے چلے گئے، اور جب دنیا سے چلے گئے
اور ایسے لوگوں کو تمہیں نمونہ بنانا ہے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کے صحابہ کو نمونہ بناؤ. کانو خیار ھذہ الامہ، وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے. ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا، صحابہ کے دل بڑے پاک صاف تھے. کپڑے بہت اچھے نہیں تھے، چہرے بہت خوبصورت نہیں تھے، بڑے خوشحال لوگ نہیں تھے، مگر دل ہیرے کی طرح قیمتی تھا. ان کے دل میں کوئی میل نہیں تھا، جو ان کی زبان پر تھا وہ ان کے دل میں تھا. بڑے سادہ لوگ تھے. کہتے ہیں ان کا دل پاک صاف تھا. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کے علم کے اندر گہرائی تھی. ان کا علم چھچلا نہیں تھا، ان کا علم ہلکا نہیں تھا کہ علم کم ہے باتیں بڑی بڑی. صحابہ کے علم کے اندر گہرائی تھی. انہوں نے ڈائریکٹ، وہ نبی کے اسٹوڈنٹ تھے، نبی سے سیکھا تھا. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور صحابہ کیا تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی. نہ ان کی بات چیت میں بناوٹ تھی، نہ ان کے رہن سہن میں. بڑے سادہ مزاج لوگ تھے، بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، تکلف نہیں تھا ان کے اندر. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و نقل دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور نبی کے دین کو نقل کرنے کے لیے، نبی کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے. فتشبہوا باخلاقہم و طرائقہم، ان کے اخلاق کو اپنا لو، ان کے طریقے کو اپنا لو. یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ بالکل سیدھے راستے پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. نبی کے صحابہ کا چہرہ جو ہے چمکتا تھا. ان کا چہرہ دیکھ کر کے لگ جاتا تھا یہ اللہ والے لوگ ہیں. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر کی فوج جب بیت المقدس پہنچی تو بیت المقدس کے پادری سب باہر نکل گئے اور کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا عیسیٰ کے حواری بڑے خوبصورت تھے، مگر آج ان سے بھی زیادہ نیک، ان سے بھی زیادہ متقی اور ان سے بھی زیادہ اللہ والے یہ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کا چہرہ سجدے کے نشان سے چمک رہا ہوگا. ان کے چہرے سے ان کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا، ان کا چہرہ بتا دے گا یہ اللہ والے لوگ ہیں. آئیے چند حدیثیں دیکھ لیتے ہیں صحابہ کی عظمت کے بارے میں. آسمان میں ستارے ہوتے ہیں نا، ستارے کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے بھی آسمان میں ستارہ چمک رہا ہے، آسمان کی خوبصورتی ہے. ستارے کا ایک کام اور بھی ہے، ستارہ آسمان کی سیکیورٹی ہے. یہ جنات اور شیاطین جب فرشتوں کی بات چیت سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے دیے جاتے ہیں دنیا کے لیے، فرشتوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو یہ شیاطین اور جنات ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں، تو فرشتے انہی ستاروں کے ذریعے ان کو مارتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2531 نمبر کی روایت ہے، فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کی سیکیورٹی ہیں، آسمان کو بچاتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، اور جس دن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، قیامت کا دن جس دن آئے گا، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، اس دن آسمان کے اوپر وہ مصیبت آ جائے گی جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے. بھائی جس دن ستارے غائب اس دن آسمان غائب. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے ختم ہو جائیں گے اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. قرآن کی آیت ہے. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنے صحابہ کے لیے سیکیورٹی ہوں. جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ کے اوپر وہ فتنے آنا شروع ہو جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، طرح طرح کے فتنے پیدا ہونے شروع ہوئے. ابھی ہم کل حضرت ابوبکر کی سیرت جب بیان کریں گے تو بات کریں گے ہم اس پر. یہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے نرم مزاج آدمی تھے. اللہ کے رسول جب بیمار پڑے تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی مسلح پر کون کھڑا ہوگا، رسول کے مسلح پر کون کھڑا ہوگا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا نبی بیمار ہیں، اللہ نہ کرے نبی کا انتقال ہو گیا اور نبی کے مسلح پر میرے والد چڑھ جائے تو لوگ کہیں میرے والد کو غلط نہ سمجھنے لگیں. تو اما عائشہ اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد بڑے نرم مزاج آدمی ہیں،
میرے والد جب قرآن پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں, انہیں اپنی آواز پر کنٹرول نہیں رہتا. میرے والد کو امام مت بنائیے, کسی اور کو امام بنا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عائشہ تو تم وہی بات کہہ رہی ہو جو حضرت یوسف کے زمانے کی عورتیں کہا کرتی تھی, دل میں کچھ تھا زبان پر کچھ ہے. عائشہ کان کھول کے سن لو, اللہ کو اور مومنوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہی نہیں ہے. میرے مصلے پر میری موجودگی میں اگر کوئی چڑھے گا تو ابو بکر چڑھے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے, لیکن نبی کے انتقال کے بعد جو فتنے آئے ان کا جس مضبوطی کے ساتھ حضرت ابو بکر نے سامنا کیا تھا میرے بھائیوں, وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنے صحابہ کے لیے سیکیورٹی ہوں, جیسے ہی میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ کے اوپر فتنے آئیں گے. وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے سیکیورٹی ہیں, امان ہیں, پناہ ہیں. جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے, صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا, تو میری امت کے اوپر وہ تمام مصیبتیں آئیں گی. بھئی آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ, ایک ایسے چند صحابہ موجود تھے, صحابہ کا دور ختم ہو رہا ہے, آخری دور ہے صحابہ کا. پھر کربلا کے واقعے کے بعد پھر جو حالات پیدا ہوئے, ظاہر ہے کہ نبی کے صحابہ کے انتقال ہوتے ہوتے اور نبی کے صحابہ کے دنیا سے جاتے جاتے بہت سارے فتنے پیدا ہوئے. اللہ کے نبی کہہ رہے میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں, سیکیورٹی ہیں. یہ تمام دنیا بھر کے فرقے کب پیدا ہوئے؟ صحابہ کے بعد پیدا ہوئے. یہ روافض, یہ خوارج, یہ معتزلہ, یہ قدریہ, یہ جہمیہ, یہ دنیا بھر کے فرقے جنہوں نے قرآن کو بدلا, حدیث کو بدلا, اپنی منمانی تعویلات سے دین کو بدلا. صحابہ جب تک تھے کسی کی مجال نہیں تھی. خوارج پیدا ہوئے لیکن صحابہ نے اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے صحابہ جب تک ہیں میری امت سیف ہے. میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے, امت پر فتنے آنا شروع ہو جائیں گے. جو لوگ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں, ایک حدیث ان کو بھی سنانا چاہوں گا. صحیح بخاری کی 2541 اور صحیح مسلم کی 2540 نمبر کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, تو میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر نہیں. ایک مد جو ہوتا ہے, ایک مٹھی میں جتنا اناج آ جائے, جتنا جو ہے جو وغیرہ آ جائے, اس کو عربی میں ایک مد کہتے ہیں. جو ہم لوگ سا صدقہ فطر نکالتے ہیں نا, سا, تو 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے. اس کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں گے نا, 2.5 کلو جو ہم لوگ گیہوں وغیرہ دیتے ہیں, تو وہ 4 مٹھی جو ہے آتا ہے. ایک سا جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خرچ کر دو. بھئی پہاڑ کو کوئی وزن نہیں کر سکتا, پہاڑ کو تول نہیں سکتا. صحابہ وہ لوگ ہیں ان کی نیکیوں کو تولا نہیں جا سکتا, ان کی نیکیوں کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تھے صحابہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ میرے بھائیوں آج ہمارے اندر زیرو ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے, بڑے دکھ کے ساتھ کرا کے ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور صحابہ تو وہ لوگ ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا, آیت نازل ہوئی قرآن کے 4 پارے کی. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, اے اللہ کے رسول میرا کروڑوں کا باغ ہے. مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے ابو طلحہ کا باغ تھا, بہت شاندار باغ تھا, بیروہا اس باغ کا نام تھا. کھجوروں کے لائن سے پیڑ لگے تھے, بہترین نہر کا پانی تھا اس میں, مدینے کی سب سے بڑی پراپرٹی تھی وہ. ابو طلحہ آئے, کہا اللہ کے رسول قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. صحابہ وہ لوگ تھے میرے بھائی, ان کی قربانی, ان کے جذبے کا کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی نظیر نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہے. آئیے جواب پوچھتے ہیں قرآن سے. قرآن مجید کا 22واں پارہ کھولو, 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33, 32 اور 33 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عورتوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا نساء النبی
لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض تاکہ کوئی ایسا انسان جس کے دل میں بیماری ہو تو وہ کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ پال بیٹھے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے میرے نبی کی بیویوں جب تم کسی سے بات کرو تو تمیز سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ ابھی میں کل مئو گیا تھا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ کالجوں میں مسلمان لڑکیاں آج پڑھ رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ان کی محبت چل رہی ہے، بائک پر سیر کر رہی ہیں، شادی ہو رہی ہے۔ ابھی ایک خبر یہ بھی آئی کسی علاقے کی 78 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی۔ اس وقت بڑا غصہ ہے ان سب چیزوں کو لے کے، لوگ کہہ رہے ہیں بھئی مسلمان لڑکیوں کو کالجوں میں بھیجنا بند کر دو، ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لو، ان کے ہاتھ سے اسکوٹی چھین لو، ان کو کالجوں میں بھیجنا بند کر دو۔ میں کہتا ہوں یہ سب حل نہیں ہے اس مسئلے کا، مسئلے کا حل یہاں ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا۔ آپ یہ تعلیم ہم نے اپنی بچیوں کو کہاں دی ہے میرے بھائی؟ ہمارے مولویوں نے تو پہلے ہی فتویٰ لگا دیا، عورت میلے میں چلی جائے، بازار میں چلی جائے، مارکیٹ میں چلی جائے، مزاروں پہ چلی جائے، درگاہوں پہ چلی جائے، مسجد میں نہیں جائے، وہاں فتنہ ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی روک لگا دی۔ مسلک پرستی اور تعصب کا برا ہو، ہم نے دنیا جہان کی جگہوں پر عورتوں کو جانے کی پرمیشن دی۔ ہم نے مسجد کے جمعہ کا ایک آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے یا دین کی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے وہاں عورتوں کو جانے سے محروم کر دیا۔ سال میں عید اور بقرعید کی نماز ہے، نبی نے تاکید کر کے کہا تھا کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، ہمارے بھائیوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ غلطی سے اگر کسی اہل حدیث گھر کی لڑکی چلی بھی جائے ہمارے بھائیوں کے ہاں تو بڑا برا مانا جاتا، نہیں ہمارے یہاں سے لڑکیاں عیدگاہ نہیں جائیں گی۔ یہ حالات ہیں، مسلک پرستی اور تعصب کا یہ حال ہے۔ اس پر ہم اگر رونا رو رہے ہیں، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، تو بھائی رونا کیوں روتے ہو؟ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، دنیا بھر کی گندگی آج ہمارے گھر میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس گندگی کا کوئی توڑ نہیں ہمارے پاس۔ ہماری بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو دین کی تعلیم کوئی دینے والا نہیں ہے، ان کو دین کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ان کو پردہ، شرم، حیا اور نبی کے صحابہ اور صحابیات کی سیرت کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو ہمیں زیادہ رونا نہیں رونا چاہیے۔ تو کسی غیر مرد سے اگر بات کرنی پڑ جائے تو آواز میں لچک کے ساتھ بات مت کرو، یہ تعلیم ہو۔ بھئی گھر میں موبائل رکھا ہے، کسی کا کال آ سکتا ہے، فون آ سکتا ہے، کسی اگر غیر محرم کا کال آئے تو ایک مسلمان عورت بات کیسے کرے؟ کہا گیا کہ نرمی کے ساتھ بات نہ کرے، کسی کو امید اپنے دل میں امید پالنے کا موقع نہ دے، کسی کے دل میں گنجائش باقی نہ رہے، ایسے طریقے سے بات کرے سامنے والا سمجھ جائے یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے نبی کی عورتوں خبردار کسی سے ایسے بات مت کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن ہاں گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، بات کرو دستور کے مطابق۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں ڈٹی رہو، گھر سے بلا ضرورت نہ نکلو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں جمی رہو، اور گھر سے کبھی نکلنا پڑے تو زمانے جاہلیت کی طرح بن کر کے سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ آج کل مارکیٹ میں نقاب دیکھ رہے ہیں آپ، کالے نقاب ملنے بند ہو گئے مارکیٹ میں، نہ کے برابر آپ کو ملیں گے۔ اب نقاب کپڑے سے زیادہ زیب و زینت نقاب میں ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے بن سنور کر کے نہ نکلو جیسے تم دور جاہلیت میں نکلا کرتی تھی۔ پہلی بات تو کہ بلا ضرورت مت نکلو، اور گھر سے نکلو تو بن سنور کر کے نہ نکلو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے نبی کی عورتوں نماز قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی۔ اب اس آیت کو پڑھ کر کے، ابھی میں اس آیت کی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب اس کو سن کر کے آپ بتائیے آپ کے دماغ میں کیا خیال آئے، اہل بیت سے کون مراد ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے بھائی اہل بیت سے کا مطلب پنجتن،
محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنجتن پاک ہیں، بس یہی اہل بیت ہیں. عائشہ، خدیجہ، زینب، حفصہ، یہ لوگ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں نہیں ہیں. کیا یہ بات ماننے والی لگتی ہے؟ بھئی قرآن کی آیت جہاں اہل بیت کا لفظ آ رہا ہے وہ پوری آیت، پورا کانٹیکسٹ، اس کا پورا بیک گراؤنڈ نبی کی بیویوں کے بارے میں، اور ہم نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر دیں. کامن سینس کے خلاف بات ہے میرے بھائی، عقل کے خلاف بات ہے. بھئی ہمارے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے، شادی کے کارڈ پہ لکھا رہتا ہے مولانا عبدالغفار صاحب ود فیملی. اب مولانا عبدالغفار صاحب کو اگر ود فیملی دعوت دی جائے اور وہ اپنی اہلیہ سے کہے تو مت چلنا، تو میری فیملی میں نہیں، ہاں میں اپنے نواسے کو لے کے جاؤں گا، اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گا، اپنے داماد کو لے کے جاؤں گا، تجھے نہیں لے کے جاؤں گا، تو میرے فیملی میں نہیں ہے، تو یہ تو بھئی بڑی غیر معقول سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے. آدمی کی فیملی اور آدمی کے اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی بیوی آتی ہے، بیوی کے بغیر اہل بیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو قرآن کی اس آیت کا جو سیاق اور سباق ہے، اسے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں. اس کی ایک اور میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے. بھئی حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تو ہم لوگ جانتے ہیں ہاجرہ، دوسری بیوی کا کوئی نام بتائے؟ سارہ. اسحاق کی اماں سارہ ہیں اور اسماعیل کی اماں ہاجرہ ہیں. پہلوٹی کی جو اولاد ہے وہ اسماعیل ہیں. بڑھاپے میں اسماعیل بھی پیدا ہوئے، بڑھاپے میں اسحاق بھی پیدا ہوئے. اب سورہ ہود کی آیت نمبر 71، 72، 73 ذرا آپ دیکھیے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی اور ہنس رہی تھی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم کی بیوی کو اسحاق کی بشارت سنائی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت سنائی. یعنی ہم نے ابراہیم کی بیوی سے کہا تجھے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق کا بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. ہم تجھے اسحاق کی بھی بشارت دیتے ہیں، یعقوب کی بشارت دیتے ہیں. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. تو ابراہیم کی بیوی نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں بچے کو جنم دوں گی اس بڑھاپے میں؟ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں، کیا اس عمر میں بچے کو جنم دوں گی؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ، اے ابراہیم کی بیوی، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. انہو حمید مجید، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے. اب یہاں فرشتے سارہ سے بات کر رہے ہیں. سارہ کون ہے بھائی؟ ابراہیم کی بیوی ہے. بیوی سے بات کر کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم کے اہل بیت. ابراہیم کے اہل بیت میں سب سے پہلے ان کی بیوی آئی، اور نبی کے اہل بیت میں آپ نبی کی بیویوں کو نکال دیں، یہ عقل کے خلاف بات ہے بھائی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں. اب اس کے بعد کچھ حدیثیں، صحیح حدیثیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے. یعنی فیملی میں عام طور سے داماد نہیں آتا، فیملی میں عام طور سے شادی شدہ بیٹیاں نہیں آتی ہیں، فیملی میں عام طور سے نواسے نہیں آتے ہیں، مگر نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنے داماد علی کو اسپیشلی خاص طور سے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ہاں جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو یہ حدیث خاص طور سے پڑھی جاتی ہے. اس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث، چادر والی روایت. مگر بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کا نام بہت احترام سے نہیں لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، لہٰذا ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے. مگر آپ کو میں بڑی عجیب بات بتاؤں کہ حدیث قصہ، یہ جو چادر والی روایت ہے، اس روایت کو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں، یہ میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور اتفاق سے اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 2424 24 نمبر کی روایت. اور حدیث کی جو راوی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں
خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے نکلے اور آپ کے بدن کے اوپر ایک کالے رنگ کی چادر تھی. فجاء الحسن ابن علی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فادخلہ, اللہ کے نبی نے اپنی چادر میں حضرت حسن کو داخل کر لیا. پھر حضرت حسین آئے, اللہ کے رسول نے ان کو بھی اپنے چادر میں شامل کر لیا. پھر حضرت فاطمہ آئیں, اللہ کے رسول نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا. پھر حضرت علی آئے, اللہ کے رسول نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کیا. پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہی 22ویں پارے کی آیت پڑھی اللہ کے رسول نے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, کہ اے نبی کے اہل بیت, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے. نبی نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, ان چاروں لوگوں کو اپنی چادر کے اندر شامل کر کے یہی آیت پڑھی. اب اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ اے علی, اے فاطمہ, اے حسن, اے حسین, تم بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہی میرے اہل بیت ہو اور میری بیویاں اہل بیت سے خارج ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو. ایک اور روایت دیکھیے, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمر بن ابی سلمہ. یہ اللہ کے نبی کے لے پالک تھے, اللہ کے نبی نے ان کو پالا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اللہ کے رسول کے اوپر سورہ احزاب کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو اس وقت اللہ کے نبی ام سلمہ کے گھر میں تھے. تو آپ نے حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو بلایا اور ان کے اوپر ایک چادر ڈالی, اور علی بھی ان کے پیچھے کھڑے تھے, ان کو بھی آپ نے چادر میں شامل کیا اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا, تو اے اللہ تو ان کی گندگی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک اور صاف فرما. ام سلمہ کہنے لگی وانا معہم یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں؟ نبی نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر, اے میری بیوی ام سلمہ تو تو پہلے سے ہی خیر اور بھلائی کے اوپر ہے, تو تو پہلے سے ہی اپنے مقام پر ہے, تو تو پہلے سے ہی میری بیوی ہے, تو اہل بیت میں شامل ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں ام سلمہ کو اللہ کے نبی نے چادر میں اس لیے بھی شامل نہیں کیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو ان کے لیے غیر محرم تھے, تو اس چادر میں حضرت ام سلمہ کو شامل کرنا مناسب نہیں تھا, اس لیے نبی نے ان کو چادر میں شامل نہیں فرمایا. یہ ترمذی کی روایت ہے, 3205 نمبر کی, بالکل صحیح روایت ہے. تو نبی کے اہل بیت میں یہ چاروں ہستیاں بھی شامل ہیں اور نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں. آج کل ایک عید منائی گئی تھی, آج کل شاید آپ کو خبر ہو, انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم ہو, 18 ذی الحجہ کو ایک عید منائی جاتی, عید غدیر. کہا جاتا ہے کہ بھئی اسی دن نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور صحابہ کے درمیان اعلان کیا تھا. اور ایک ہمارے اہل سنت میں ایک نام ہے سلمان ندوی صاحب کا, لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. ندوہ سے ان کو ریسٹریکیٹ کیا گیا, نکالا گیا ان کے الٹے سیدھے خیالات کی وجہ سے. سلمان ندوی صاحب کا بھی ایک نیا ویڈیو آیا کہ حدیث غدیر خم کو ہمارے لوگ بیان نہیں کرتے, اہل بیت سے اتنا بغض رکھتے ہیں کہ حدیث غدیر خم کو لوگ بیان نہیں کرتے. آئیے میں حدیث غدیر خم بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث کے راوی حضرت زید ابن ارقم. حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع سے جب لوٹنے لگے, حج کر کے جب مدینہ واپس جانے لگے, تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے ایک تالاب تھا. اس غدیر کے معنی ہوتے ہیں تالاب, غدیر کے معنی ہوتے ہیں تالاب, اور اس تالاب کا نام تھا خم. تو اللہ کے نبی نے اس غدیر خم نام کی ایک جگہ پہ خطبہ دیا. خطبے میں اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو انما انا بشر, میں انسان ہوں, یوشک ان یاتینی رسول ربی, ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ بہت جلدی میرے پاس آ جائے اور میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں. تو اے لوگوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. اولہما کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیہ الہدی والنور, اللہ کی کتاب میں قرآن میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور تمہارے لیے روشنی بھی ہے. فخذوہ واستمسکوا بہ, اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ دو. وَأَهْلُ بَيْتِي, اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب یہ ہے پورا غدیر خم کا واقعہ جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اس میں کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی نے علی کو جو ہے خلیفہ بنایا؟ بکواس بات ہے۔ نبی نے اگر علی کو خلیفہ بنایا ہوتا اور صحابہ کے اتنے بڑے مجمع میں بنایا ہوتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحابہ کی مجال تھی کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بناتے؟ صحابہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو اپنی خواہشات نبی کی خواہش کے اوپر اپنی خواہش کو ترجیح دیتے، نہیں، صحابہ تو وہ تھے نبی کے اشارے پہ جان دے دیتے تھے۔ نبی نے اتنے بڑے مجمع میں علی کو خلیفہ بنایا، صحابہ مکر گئے، صحابہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ صحیح بات یہ ہے نبی نے کبھی بھی اپنے جانشین کا اعلان نہیں کیا، لیکن ہاں نبی نے ایک اشارہ دے دیا کہ اپنے مسلح پر آپ نے نماز کا امام حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا۔ ایک اشارہ امت کو دے دیا کہ اس ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے نماز۔ اگر نبی اپنی زندگی میں اس نماز میں اپنا جانشین ابو بکر صدیق کو بنا رہے ہیں تو دنیا کے معاملات اور حکومت اور خلافت میں وہی تمہارے خلیفہ ہو سکتے ہیں اور جانشین ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ دیا، اس کو بھی نبی نے کلیئر نہیں بتایا۔ تو یہ سب بکواس بات ہے۔ ایک چونکہ ایک عقیدہ ہے ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ہاں کہ ان کو کہنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کو ابو بکر عمر عثمان کو نیچا دکھانا ہے۔ تو اب یہ پوری کہانی گڑی گئی اور عید غدیر بن گئی۔ تو کوئی ایسی عید وید نہیں ہے۔ ہاں غدیر خم کا واقعہ موجود ہے۔ نبی نے اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی ہے۔ نبی کا مقصد یہ تھا بھئی میری بیویاں ہیں، میرے اہل بیت میں سے ہیں، میرے داماد علی ہیں، میرے اہل بیت میں سے ہیں، میرے نواسے ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرتے رہنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا، انہیں چوٹ نہ پہنچانا، ان کا خیال رکھنا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، نبی نے یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں جیسے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ویسے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اہل بیت سے روایت لینا، صحابہ سے مت لینا۔ ابھی آج ایک انٹرنیٹ پہ ایک تقریر سن رہا تھا، ایک صاحب تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بولے ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے اور نبی کے ساتھ 1.5 سال رہے اور 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں، اور جو لوگ نبی کے ساتھ پہلے دن سے لگے رہے وہ 300 روایتیں، 200 روایتیں، 500 روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو بولے کہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے 5000 حدیثیں کیوں بیان کی؟ کیونکہ نبی نے اپنا جھوٹا دودھ، نبی نے اپنا بچا ہوا جھوٹا، تو میں اپنے یعنی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ جب کوئی کھانے پینے کا سامان بچا ہوا چھوڑ دے تو اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں جھوٹا بولتے ہیں۔ تو نبی نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو پلایا تو اس کی برکت سے ابو ہریرہ نے 5000 حدیثیں بیان کر دی۔ تو بولے سوچو کہ جس نے نبی کا بچا ہوا دودھ پیا اس سے تم حدیثیں لے لیتے ہو، اور جس علی کی زبان نبی نے چوسی ہے اس علی سے تم شریعت نہیں لیتے ہو۔ اب عوام نعرہ لگانے، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ لگنے لگا۔ بھائی دیکھو نعروں سے تو شریعت نہیں ثابت ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقیناً نبی کے ساتھ صرف 3-3.5 سال کا ٹائم گزارا ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 حدیثیں کیوں بیان کی اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور یہ وجہ خود ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے کام دھندے میں لگے رہتے تھے، مہاجرین مارکیٹ چلے جاتے تھے، انصار کھیتوں پہ چلے جاتے تھے، ابو ہریرہ کا نہ کوئی مارکیٹ تھی، نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی کام تھا۔ ابو ہریرہ کا ایک کام تھا، نبی کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، نبی کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتا تھا، نبی کے ایک ایک حکم کو نوٹ کرتا تھا۔ ابو ہریرہ بس ایک ٹائم کا کھانا مل جائے یہ ابو ہریرہ کے لیے کافی تھا، بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، نبی کے ساتھ رہتا تھا۔ نبی نے ایک مرتبہ چادر پھیلائی، برکت کی دعا کی، اور پھر ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ چادر کو اوڑھ دو۔ ابو ہریرہ نے چادر کو اوڑھ لیا، چادر کو سمیٹ لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ نبی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں نے تجھ کو دعا دی ہے، تو جو یاد کرے گا کبھی نہیں بھولے گا۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 5000 حدیثیں کوئی کیسے یاد کر سکتا ہے؟ ایسی میموری کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی فیس بک کے اوپر میں نے آج کل 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سعودی عرب کے اندر ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، 22-23 سال کا لڑکا ہے، اس کو پوری صحیح بخاری، پوری صحیح مسلم، پوری ترمذی، پوری نسائی، پوری ابن ماجہ، پوری مسند احمد، پوری مستدرک حاکم، حدیث کی 22-23 کتابیں پوری کی پوری یاد ہیں۔ جہاں سے جو حدیث آپ
لفظ بیان کر دے وہ پوری حدیث سند کے ساتھ بیان کر دے گا. جب آج کی تاریخ میں یہ پاسبل ہے میرے بھائی, تو نبی نے جس کے لیے دعا کی ہو برکت کی, نبی کی برکت کی دعا جس نے حاصل کی ہو, کیا اس کے لیے 5374 روایتیں یاد کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. تو اب یہ جو ہے اہل بیت کی محبت کے نام پہ بڑی الٹی سیدھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. آئیے اہل بیت کی فضیلتیں دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں, ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت میں وہ شامل ہیں, ان کا مقام یہ ہے وہ ہماری مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں, اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. لہٰذا جیسے اپنی سگی ماں کا ہم احترام کرتے ہیں, ویسے اماں عائشہ کا احترام کریں, اماں خدیجہ کا احترام کریں, اماں حفصہ کا احترام کریں. تمام نبی کی بیویاں ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی کسی بیوی سے کسی امتی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے, حرام قرار دیا اللہ نے. فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, اے مسلمانوں تمہیں کوئی حق نہیں تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, اور نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. اس لیے امت کا عقیدہ ہے نبی کی تمام بیویاں دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی نبی کی بیویاں رہیں گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اما ام سلمہ, یہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ آخرت میں بھی جنت میں بھی نبی کے ساتھ رہیں گی. نبی کی بیویاں ہیں یہ ان کی فضیلت اور ان کا مقام ہے. اور ان کا ایک اور مقام ہے میرے بھائی. ایک آدھ سال ایسا بھی ہوا ان کو سالانہ جو خرچہ ملتا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے, تو کچھ شکایت ہو گئی کہ خرچہ ہمیں کچھ کم مل رہا ہے, کچھ ہمیں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نازل کی, آیت نمبر 28 اور 29. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو قل لازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے فتعالین, تو آؤ, امتعکن, میں تمہیں دنیا کی زیب و زینت دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور تمہیں بڑے عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں. نبی کی بیوی ہو, نبی کے گھر میں رہنا ہے اور دنیا کی طلب ہے تمہارے اندر, تو پھر نبی تمہیں رخصت کرنے کو, نبی تمہیں طلاق دینے کو, تمہیں چھوڑنے کو تیار ہیں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے, رسول سے محبت ہے, آخرت سے پیار ہے, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے. یہ اللہ نے آفر دیا, کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں. چاہو تو دنیا لے لو, چاہو تو آخرت لے لو. کیا کوئی نبی کی بیوی ایسی ہے جس نے اللہ کے اس آفر کے بعد نبی کا ساتھ چھوڑا ہو؟ نہیں. تمام بیویوں نے اللہ کے اس آفر میں آخرت کا آفر قبول کیا. اے اللہ ہم اپنے نبی کے ساتھ رہیں گے, ہمیں دنیا کی تکلیف گوارا ہے لیکن آخرت کا ہمیں اجر چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی بیویوں کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی. اہل بیت میں ایک بڑا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ نبی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں. بڑی فضیلت ہے ان کا, بڑا مقام ہے. آئیے ان کی فضیلت میں اما عائشہ کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. صحیح بخاری کی 6285 نمبر کی روایت ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی, اللہ کے نبی بیمار ہیں اور تمام بیویاں اللہ کے نبی کی موجود ہیں. اتنے میں حضرت فاطمہ علیہ السلام, یہ بخاری کی روایت میں علیہ السلام کا لفظ آیا ہے, اس لیے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی علیہ السلام استعمال کرنا حرام ہے, اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ علیہ السلام ہی استعمال کیا جائے گا, رضی اللہ عنہ استعمال نہیں. حدیث کی کتابوں میں زیادہ تر حضرت فاطمہ کے ساتھ, حضرت علی کے ساتھ, حضرت حسن کے ساتھ, حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہی آیا ہے. کہیں کہیں علیہ السلام اور علیہ السلام بھی آیا ہے, لہٰذا ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ علیہ السلام آئیں تمشی, چلتے ہوئے, لا واللہ ما تخفی مشیتها من مشیت رسول اللہ, ان کے چلنے کا انداز بالکل اللہ کے رسول کے جیسا تھا. فلما رآہا, نبی نے جب اپنی اس بیٹی کو دیکھا, رحبا, نبی نے مرحبا کہا, قال مرحبا بابنتی, کہا کہ خوش آمدید ہے میری بچی. پھر اللہ کے نبی نے اپنے داہنے طرف یا بائیں طرف حضرت فاطمہ کو بٹھایا, پھر ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی.
ان سے دھیرے سے آہستہ سے کوئی بات کہی. فبکت بکاء شدیدا, حضرت فاطمہ رونے لگیں. فلما رآها حزنها, جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بیٹی غمگین ہے, سارہ ثانیہ, نبی نے پھر حضرت فاطمہ کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی, اس کے بعد وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے کہا, جب ہم لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی کیا کہا تھا تجھے اللہ کے رسول نے, خاص طور سے تیرے کان میں کون سی بات کہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ما کنت لافشی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ, یہ اللہ کے رسول اور میرے درمیان ایک راز ہے, میں اس راز کو کھولنا نہیں چاہتی. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اے بچی, میں تیری ماں لگتی ہوں, تو جو میرا حق ہے تیرے اوپر میں اس کا واسطہ دے کے تجھ سے پوچھتی ہوں کہ بتا تجھے اللہ کے رسول نے تجھ سے کیا کہا تھا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں اب میں آپ کو بتاؤں گی. پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ کہا کہ جبریل ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ دور کراتے ہیں, ایک مرتبہ میرے پاس آتے ہیں, اور اس سال انہوں نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا ہے. اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. فاتق اللہ واصبری, تو نبی نے کہا کہ اے میری بچی, جب میری موت ہو جائے تو اللہ سے ڈرنا اور تو صبر سے کام لینا. اللہ اللہ, نبی نے اپنی بیٹی کو اپنے باپ کے جانے پر صبر کی تلقین کی. جس بیٹی کو اس کے باپ نے اپنی موت پر صبر کی تلقین کی ہو, اس بیٹی کا جو لڑکا تھا, ان کا جو بیٹا تھا, یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, آج ان کی شہادت کے نام پہ ماتم ہو رہا ہے, نوحہ ہو رہا ہے, 1400 سال سے غم منایا جا رہا ہے. بھائی حسین کے نانا کی تعلیم تو یہ ہے جو حسین کی ماں کو حسین کے نانا تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میری بچی, تیرے باپ کا انتقال ہو جائے تو اللہ سے ڈرنا. انسان 2 موقع پر آزمایا جاتا ہے, خوشی کے موقع پر بھی انسان آزمایا جاتا ہے اور غم کے موقع پر بھی. آپ کے گھر میں میت پڑ جائے اور آپ کے گھر کی عورتیں جو ہے وہ نوحہ کریں, چیخے چلائیں, اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین کی بنیاد کمزور ہے آپ کے گھر کی. فاتق اللہ واصبری, اللہ سے ڈرنا اور صبر کی تلقین, صبر کرتے رہنا. فإنی نعم السلف وانا لک, اے فاطمہ میں تیرے لیے بہترین سلف رہوں گا, میں آگے جانے والا ہوں, تجھ سے پہلے جانے والا ہوں اور بہترین سلف ہوں تیرے لیے. تو کہنے لگی حضرت فاطمہ کہ میں رونے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا رونا دیکھا تو کہا کہ اے فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین اور سیدۃ نساء هذه الامہ, اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو اس امت کی تمام عورتوں کی سردار بن جائے, یا تو تمام مومنہ عورتوں کی سردار بن جائے, کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ اس پر میں مسکرانے لگی اور میں ہنسنے لگی. یہ صحیح بخاری کی 6285 نمبر کی روایت ہے. ایک اور روایت دیکھیے حضرت عائشہ کی, کہتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ کرم اللہ وجہہا. یہ ابو داؤد کی 5217 نمبر کی روایت ہے. کہتی ہیں کہ نبی کے جیسی چال, نبی کے جیسی ڈھال, نبی کے جیسا بول چال میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کے اندر نہیں دیکھی. کانت اذا دخلت علیہ, جب فاطمہ نبی کے پاس آتی تھیں, قام الیہا, نبی اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, فاخذ بیدہا, اپنی اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے, وقبلہا, اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوم لیتے تھے, واجلسہا فی مجلسہ, اور اپنی بیٹی کو اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنی بیٹھک پر بٹھاتے تھے. اور جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے تھے, قامت الیہ, تو وہ بھی اپنے باپ کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی, فاخذت بیدہ, اور اپنے ہاتھ اپنے باپ کا, اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی, فقبلتہ, اپنے والد کا بوسہ لیتی تھی, ان کی پیشانی کو چوم لیتی تھی, واجلستہ فی مجلسہا, اور حضرت فاطمہ جہاں خود بیٹھتی تھی وہاں اپنے والد کو بٹھاتی تھی. تو یہ باپ اور بیٹی کا جو ہے یہ رشتہ تھا. نبی کی یہ بیٹی ہے, ان کا بڑا مقام ہے میرے بھائی. صحیح بخاری کی 3714 نمبر کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, من اغضبہا اغضبنی, جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہے کہ اہل بیت میں شامل ہیں, ان کا بھی بڑا مقام ہے.
ترمذی کی 3781 نمبر کی روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آج اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں اترا تھا. اس فرشتے نے آ کر کے مجھے بشارت سنائی ہے کہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. بخاری کی 3753 نمبر کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہما ریحانتای من الدنیا، حسن و حسین دنیا کے میرے دو پھول ہے. مسند احمد کی 23133 نمبر کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. ابو داؤد کی 1109 نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ ہے، حسن و حسین چلے آئے، لال رنگ کا سرخ رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے چلے آئے. اللہ کے نبی اپنے ممبر سے اترے اور اپنے دونوں نواسوں کو گود لے لیا، تھوڑی دیر تک ان کو کھلایا. اس کے بعد اپنے خطبے کو کنٹینیو کیا اور خطبے میں فرمایا کہ دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، اپنے نواسوں کو دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے خطبہ روک کر کے اپنے نواسوں کو گود میں لے لیا. یہ محبت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے کیا کرتے تھے. اب آئیے، وقت زیادہ لے لیا میں نے آپ کا. آج کی تقریر کا آخری پوائنٹ، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تعلقات کیسے تھے. بھئی ایک طبقہ تو کہہ رہا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں بڑے جھگڑے تھے اور صحابہ بہت نفرت نعوذ باللہ رکھتے تھے اہل بیت سے. یہ کہانی کہاں تک صحیح ہے؟ ابھی آپ نے روایتیں دیکھی کہ حضرت فاطمہ کی فضیلت میں تمام روایتیں جتنی میں نے پڑھی سب حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں. تو یہ جو کہانیاں گڑی گئیں نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے بغض رکھتی تھیں، یا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا، فدق میں ان کا جو حصہ تھا باپ کے انتقال کے بعد ان کا حصہ نہیں دیا. بخاری کی روایت ہے حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور فدق کا وہ باغ جو تھا اس کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے والد کا ترکہ ہے اور میں اپنی والد کے ترکے کا حق مانگنے آئی ہوں. تو حضرت ابو بکر نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اصولی بات ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا نورث، ہم نبی لوگ کسی کو وارث نہیں بناتے، ہماری وراثت نہیں تقسیم ہوتی. ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ مانا جاتا ہے. انما یاکل آل محمد من ھذا المال، اے فاطمہ یہ جتنا مال اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں، جو باغ وغیرہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی آمدنی سے محمد کے گھر والے کھائیں گے لیکن بحیثیت مالک وہ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صدقہ ہے. تو اس جملے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. اب ایک طبقہ کہتا ہے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، زندگی پر حضرت ابو بکر سے بات نہیں کیا. بھائی نبی کی بیٹی ہیں، دنیا طلب نہیں ہے، دنیا دار نہیں ہے، ان کے درجے کو گرانے کی کوشش مت کرو کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے وہ نبی کے یار غار اور نبی کے ساتھ پل پل بتانے والے صحابی سے بات چیت بند کر دیں گی. ہم تو حضرت فاطمہ کے کردار کو ایسا نہیں سمجھتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ چپ ہو گئی یعنی نبی کی حدیث سن لیا، اب بات ختم. بھائی ٹھیک ہے، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی کی ایسی حدیث ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں صدقہ ہے، اگر میرے ابا کا فرمان ہے مجھے منظور ہے. اس کے بعد جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری کی روایت میں آپ کو پڑھ گئے، اور گفتگو ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی نے یہ ذکر کیا کہ بھائی میں نبی کا داماد ہوں اور نبی کا چچا زاد بھائی ہوں. نبی سے اپنی رشتہ داری کا ذکر کیا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ استعمال کیا، کہا کہ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اے علی کیا بات کرتے ہو، نبی سے رشتہ داری کا ذکر کر رہے ہو؟ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، مجھے اپنے رشتہ داری سے زیادہ پیارا، اپنے رشتوں سے پیارا نبی کا رشتہ ہے. میں نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کروں یا کوئی حق تلفی کروں یا ان کے حقوق میں کوئی کمی کروں، یہ ابو بکر سے نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے. حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئیں تو ان کے کفن دفن کے لیے، ان کے انتقال کے بعد ان کے کفن دفن کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا، اور ان کو نہلانے میں، ان کو کفنانے وغیرہ میں اسماء بنت امیس نے بڑا اہم رول ادا کیا. حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کیا.
بھئی آپ تو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت علی میں بڑے جھگڑے تھے, بڑے اختلاف تھے, یہاں رشتہ داری ہو رہی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے حضرت علی نکاح کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جن کے بارے میں کہانی گڑھی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا, ان کے پیٹ پہ مار دیا, جس سے ان کا انتقال ہو گیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم بنت علی, نبی کی نواسی تھی. صرف اس لیے حضرت عمر نے ان سے شادی کی کہ نبی کے اہل بیت سے میرا تعلق بھی قائم ہو جائے, میری رشتہ داری قائم ہو جائے. علی کی بیٹی, فاطمہ کی بیٹی, نبی کی نواسی, حسن و حسین کی بہن ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا. اور یہ وہ نکاح ہے, یہ وہ رشتہ ہے جس کا انکار وہ طبقہ بھی نہیں کر پاتا ہے جو حضرت عمر کو گالی دیتا ہے. اس کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے, ہاں نکاح تو ہوا تھا, شادی تو ہوئی تھی. اسی طریقے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, حضرت عمر کا آخری ٹائم ہے, سامنے حضرت عمر یعنی آخری سانسیں گن رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی آدمی آیا, میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہنے لگا, رحمک اللہ, اے عمر اللہ تیرے اوپر رحم کرے, مجھے امید ہے اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ, یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ تجھے اللہ تعالیٰ رکھے گا. اس لیے کہ میں نے اکثر اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں تھا, ابو بکر تھے, عمر تھے, میں نے یہ کام کیا, ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, میں گیا, ابو بکر گئے, عمر گئے. اے عمر میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آخرت میں بھی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, نے پلٹ کے دیکھا کہ کون یہ گفتگو کر رہا ہے, میں نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ. یہ تعلقات تھے میرے بھائی, یہ ایک دوسرے کے بارے میں تاثرات تھے. آج کہانیاں گڑھ رہے ہو کہ ابو بکر اور علی کے بیچ میں جو ہے نفرت تھی, عداوت تھی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی جاتی ہیں, وہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرتی تھی. اور اہل بیت کے ایک بڑے اہم فرد ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں, جن کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. حضرت حسین کے بیٹے تھے حضرت زین العابدین, حضرت زین العابدین کے بیٹے تھے حضرت محمد الباقر, اور حضرت محمد الباقر کے بیٹے تھے حضرت جعفر صادق. تو حضرت جعفر صادق کے جو نانا تھے وہ حضرت عائشہ کی جو ہے, ان کے نانا جو تھے وہ محمد ابن ابی بکر تھے, جو حضرت عائشہ کے سگے بھائی تھے. گویا کہ حضرت جعفر صادق کے نانا محمد ابن ابی بکر, یہ رشتے کے اعتبار سے جو ہے آل صدیق اور آل حضرت ابو بکر کی فیملی کے درمیان اور حضرت حسین کی فیملی کے درمیان, اللہ کے رسول کی فیملی کے درمیان خونی رشتہ تھا. اس کے علاوہ میں کئی رشتہ داریاں ہیں, میں ایک دو آپ کو اور گنا دیتا ہوں. حضرت عمر کے درمیان اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کے درمیان اگر رشتہ داری کی بات کریں تو خود اللہ کے نبی کی رشتہ داری, اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی بن علی زین العابدین, یعنی یہ حضرت زین العابدین کے پوتے ہیں, ان کا نکاح ہوا تھا خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر کی لڑکی کے ساتھ. اسی طریقے سے حضرت حسن کے ایک بیٹے تھے حضرت حسن المثنی, ان کی شادی ہوئی تھی رملہ بنت سعید بن زید. سعید بن زید کون ہے؟ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں. حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید کی صاحبزادی رملہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا حضرت حسن ابن علی کے بیٹے حسن المثنی کا. اسی طریقے سے حضرت علی کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم, ان کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا. اور آج گالی دی جاتی ہے بنو امیہ کو. امیر معاویہ کون؟ بنو امیہ سے تھے. یزید کون؟ بنو امیہ سے تھا. بنو امیہ کو ایسا ظاہر کیا جاتا ہے بنو امیہ بڑا برا خاندان تھا, بڑے گندے لوگ تھے, بڑے عجیب و غریب لوگ تھے. یہ بنو امیہ کون ہے بھائی؟ یہ حضرت عثمان کا خاندان ہے, یہ حضرت ابو سفیان کا خاندان ہے. اس خاندان میں نبی نے اپنی 3 بیٹیاں تھیں. رقیہ کی شادی ام کلثوم سے, رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے, ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے, اور حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے. ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے تھے. نبی کے 4 دامادوں میں 3 داماد تو بنو امیہ کے تھے. اور یہی نہیں, خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی حضرت امامہ بنت ابی العاص سے. اللہ کے رسول کی ایک اور نواسی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ تھی امامہ بنت ابی العاص, ان سے نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بنو امیہ سے خود حضرت علی رشتہ کر رہے ہیں. اور آگے بڑھیے, حضرت علی کی ایک بیٹی تھی خدیجہ, ان کا نکاح ہوا عبداللہ بن عامر بن قریظ, یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. اسی طریقے سے ولید بن عبد الملک, بنو امیہ کا بڑا مشہور نام ہے, بعد میں خلیفہ بھی بنے. ولید بن عبد الملک کی 2 بیویاں
حضرت علی کے خاندان میں سے تھی. ایک حضرت حسن کی پوتی زینب تھی اور حضرت حسن کی ایک دوسری پوتی تھی نفیسہ بنت زید. حضرت حسن کی 2 پوتیوں کی شادی حضرت ولید بن عبد الملک کے ساتھ ہوئی. تو بھائیوں بھائی دشمنوں کے خاندان میں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا, یہ دنیا کا دستور ہے. اگر دشمنی تھی تو یہ رشتہ داری غلط ہے, اور رشتہ داری تھی تو دشمنی کی جو کہانیاں ہیں وہ غلط ہیں. تو یہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے اور ان کے درمیان رشتہ داریوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. انشاءاللہ کل اسی وقت عشاء کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے, اور کل کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے بھی اور ہمیں اہل بیت سے بھی صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس محبت کو بھی قرآن و حدیث کے دائرے میں, بھئی علی سے محبت ہمیں ہے لیکن علی سے ہم اتنی محبت نہیں کرتے کہ ہم ان کو نبی کے مقام پہ پہنچا دیں. ابھی ایک ویڈیو آج کل میں نے اور دیکھا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضرت علی سب سے افضل ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے سب سے افضل ہیں, جتنے نبی دنیا میں آئے نبیوں سے بھی افضل ہیں. ظاہر ہے کہ یہ علی کی شان میں غلو ہے, یہ علی کی شان میں غلو ہے, یہ علی کو ان کے مقام سے بہت زیادہ اوپر اٹھانے کی کوشش ہے. ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, مگر وہ محبت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جس محبت کا ہمیں حکم دیا گیا. پروردگار ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بغض نہ ہو, کوئی کینہ نہ ہو, کوئی غلط فہمی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس 8 پروگرام کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.